invite Amna Sharif, FCCA Tax Commissioner, FBR, to the stage to share their journey. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. اچھا، سب سے پہلے میں ایک تہہ دل سے تھینک یو کہنا چاہوں گی ہمارے پرنسپل سر اویس کو کہ سر آپ نے اتنے ٹائم بعد بھی مجھے یاد رکھا اور مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اینڈ فار دوز آف یو فار آل آف یو ہو مسٹ ناٹ نو می، میں کافی پرانے زمانے میں پیک کی اسٹوڈنٹ تھی جب پیک پروفیشنل اکیڈمی آف کامرس نیا نیا بنا تھا. اور اب تو ماشاء اللہ جو رونق میں آج دیکھ رہی ہوں، آئی ایم ٹیکن اے بیک اینڈ اٹس اوور ویلمنگ. بیکاز جب ہم پیک میں تھے تو پیک بہت چھوٹا تھا، 2-3 کلاس رومس تھے، 2-3-4-5 آئی تھنک میکسیمم ٹیچرس ہوں گے. اور ماشاء اللہ آج کل خواتین کی پریزنس بھی بہت زیادہ ہے، اس زمانے میں صرف ہم 5 تھی. تو ان 5 میں آج آپ کے سامنے میں ہوں. And sir, thank you so much for inviting me. Thank you. Sir, thank you for inviting me. اور جب آپ کے پرنسپل نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کی کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں جس سے آپ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں، تو فرینکلی آئی ڈونٹ نو کہ میں ایسا کیا کہوں جس سے آپ لوگ موٹیویٹ ہوں گے. بیکاز آپ کے پاس یو ہیو دا بیسٹ آف دا بیسٹ اور دس پروونس ہیز ٹو آفر in terms of teaching resources and in terms of people you can look up to. But I will try in my own humble capacity کہ میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں جو کہ شاید کچھ آپ کو ابھی کام میں آ جائیں. شاید لائف میں آپ لوگ آگے بہت سارے مرحلے آئیں گے، بہت ساری منزلیں آئیں گی، شاید تب آپ کو کام میں آئیں. تو before I begin، ایک ٹائم تھا and that is about 2004. So yes، میں اس زمانے کی ہوں. تو 2004 میں جب سیکنڈ ایئر میں نے پاس کیا اور جب لائف میں فرسٹ ٹائم یہ ڈیسیجن آیا کہ کرنا کیا ہے، تو آئی ول ٹیل یو ہاؤ آئی اینڈڈ اپ ان ACCA. سنس آئی واز این آرٹس اسٹوڈنٹ، تو میڈیکل یا انجینئرنگ میں جانا میرے پاس آپشن تھا نہیں کیونکہ میں ایک آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھی. تو میں نے ذرا ٹرائی ٹو بلڈ اپ مائی کیس، اور میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ مجھے فیشن ڈیزائننگ کا بڑا شوق ہے. اینڈ دیٹ واز اے اسٹریٹ نو. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا چلیں مجھے ایم اے انگلش کرنے دیں، بیکاز آئی تھاٹ یہ بڑا ریسپیکٹفل ہے اور میں ٹیچنگ کروں گی اور سارا کچھ. تو دیٹ واز اگین اے اسٹریٹ نو. اینڈ دین تھرڈ آپشن واز جس پہ میں آلریڈی میں ہار چکی تھی کیس. ایسے اچھا مجھے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں الٹیمیٹلی جانے دیں. اینڈ مائی پیرنٹس سیڈ ٹو می ون تھنگ، اور مے گاڈ بلیس دیئر سول، دے سیڈ کہ بیٹا اپنے لیے ایک ایسا پروفیشن چوز کرو جو کہ لائف کے ہر اچھے اور برے وقت میں تمہارا ساتھ دے، تو تم اس پروفیشن پہ ڈپینڈ کر سکو. اینڈ وہ بات ان کی مجھے سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. اینڈ تھینک گاڈ میں نے ان کی بات سن لی. بیکاز آفٹر دیٹ اس وقت میرے سامنے ایک ہی پروفیشن بچتا تھا، وہ تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا. تو آئی وینٹ ٹو پیک. اینڈ اگین آئی ایم ویری گریٹفل ٹو سر اویس کہ جب سر کو ہم نے کہا کہ جی CA میں ایڈمیشن لینا ہے، تو سر نے مجھے گائیڈ کیا کہ CA کرنے کا ایک بہت بہتر طریقہ روٹ یہ ہے کہ آپ ACC کے تھرو CA کر لیں. اینڈ الحمدللہ اگین وہ بات سمجھ میں آ گئی. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ سر کی بات مان لی. تو آئی اسٹارٹیڈ ود سرٹیفائڈ اکاؤنٹنگ ٹیکنیشین ایگزامس، جو کہ آئی ڈونٹ نو ابھی یہ کوالیفیکیشن چل رہی ہے یا یہ ٹرانسفارم ہو گئی کسی اور نہیں ہے. او مائی گاڈ آئی ایم اینشنٹ. تو پھر اس کے بعد 9 پیپر سرٹیفائڈ اکاؤنٹنگ ٹیکنیشین تھے. دین آئی وینٹ آن ٹو ڈو ACCA. اینڈ لیٹ می بی ویری فرینک ود یو، and I don't know whether I should say this or not, but maybe you are expecting to see somebody who was a very high scorer and I was all that. I wasn't. میرا ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیشہ ایک ہی فلاسفی ہوتی تھی کہ بھائی اس ایک پیپر کو پاس کرو، یہ پیپر فیل نہیں ہونا چاہیے. تو آپ میں سے ماشاء اللہ ابھی کچھ ہائی اسکوررس تھے آئی گیس جن کو ایوارڈس مل رہے تھے. آپ میں سے کچھ وہ معصوم بیچارے بھی ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ بس یہ پیپر پاس ہو جائے تو زندگی اچھی ہو جائے گی. آئی وانٹ یو ٹو نو آئی سی یو آل اینڈ دیٹس اوکے اینڈ دیئرز نتھنگ رانگ ود اٹ.
before تھوڑا سا اور بات کرنے سے پہلے I would just like to tell you a bit about my journey. Certified accounting technician کے ایگزام دیے, ACCA کا ایگزام دیا. First teaching experience was with Professional Academy of Commerce. Again, Avais sahab was very kind and very brave to take a chance with me because میں تو خود ایک اسٹوڈنٹ ہی رہتی تھی اور میرے سامنے آپ کے ہی predecessors اسٹوڈنٹس تھے جن کو مجھے پڑھانا تھا. اینڈ آئی سویئر ٹو دس ڈے اس سے زیادہ مشکل جاب میں نے اپنی لائف میں کوئی نہیں کی. سو پلیز ریسپیکٹ یور ٹیچرس اینڈ آئی سے اٹ اگین, یو ڈونٹ ہیو ٹو لائک یور ٹیچرس, ریسپیکٹ یور ٹیچرس بیکاز آپ کو نہیں پتا کل کو جب آپ لوگ پروفیشن میں انٹر ہوں گے. ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جو ہر روز آپ کو کٹہرے پہ کھڑا کرتا ہے. یو آر آن ٹیسٹ, on a trial every day when you are standing in front of your students. So please ایک special applause دیں اپنے teachers کو. So after teaching میں نے کچھ عرصے کی internship کی which was like about 2 to 3 months. Also internship کو I learned a lot during that internship. وہ ایک چھوٹے سے firm میں تھی. اینڈ اس انٹرنشپ کو پھر میں نے چھوڑ دیا انڈر ڈرامیٹک سرکمسٹانسز بیکاز میں نے ACCA کا ایگزام دینا تھا. اینڈ ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ بفور آئی فرگیٹ دس پوائنٹ بیکاز آپ میں سے بہت سارے یا ابھی اسٹیج پہ موجود ہیں یا آگے آ جائیں گے کہ آپ لوگوں کو چوز کرنا پڑ جائے گا یا آپ لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ اپنی کوالیفیکیشن کے ساتھ اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی اسٹارٹ کر دیں. پتہ نہیں کیوں اس ٹائم پہ کیا اتنی جلدی ہوتی ہے جاب اسٹارٹ کرنے کی, مجھے بھی تھی, بٹ دا فیکٹ از برائے مہربانی پہلے اپنی کوالیفیکیشن پوری کریں. If any advice I could give to anybody, the most solid advice, please focus 100% on your qualification. Get yourself qualified first. Work experience, job, چاہے ابھی کوئی 50,000 بھی کما رہا ہے اور خالی جیب میں 50,000 20,000 بھی آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. So no matter who is doing what, I honestly, sincerely advise you ابھی آپ کا 100% فوکس آپ کی پڑھائی پہ اور ان 2-3 پیپروں پہ ہونا چاہیے جو آپ اس کمنگ اٹیمپٹ میں اب دیں گے انشاءاللہ. تو انٹرنشپ چھوڑنے کے بعد ACCA کا فائنل ٹرم دیا, الحمدللہ وہ پاس ہو گیا, اللہ نے میری عزت رکھ لی, اللہ کا بڑا شکر ہے. اس کے بعد ہماری ایک بیچ میٹ تھے اینڈ ہی ڈڈ دس گریٹ اچیومنٹ کہ ان کی سلیکشن ہو گئی PWC میں. سر آپ جانتے ہوں گے میں طاہر شاہ کی بات کر رہی ہوں. اینڈ ٹل دیٹ ٹائم آئی واز انڈر دا امپریشن کہ پتہ نہیں بگ 4 کون لوگ جاتے ہیں بگ 4 فرمز میں. ایون تو ہمارے اپنے اویس صاحب جو ہیں وہ KPMG کے ایلومنائی میں رہے ہیں, بٹ ٹو می وی ور لائک آئی واز سمبڈی ویری آرڈینری کہ بس یہیں پہ کچھ کر کے زندگی گزار لیں گے. بٹ وین آئی سو ون آف می گوئنگ میکنگ اے لیپ تو میں نے کہا میں نے بھی کرنا ہے. And I also applied in big 4 firms and then in big 10 firms جتنی بھی نیکسٹ hierarchy میں آ رہی تھی. اور الحمدللہ I got selected for articleship in KPMG اسلام آباد. اور پھر میں نے 1 سال 8 مہینے کی articleship کی اور پھر میں نے articleship کو بھی چھوڑ دیا because I was feeling کہ ابھی یہاں پہ learning اور growth ہو نہیں رہی. تو everybody told me کہ کیا کر رہی ہو, اس طرح بہت برا ہو جائے گا, بٹ میں نے کہا نہیں اب کچھ اور کرنا ہے, بس آگے جانا ہے. سو الحمدللہ آرٹیکلشپ چھوڑنے کے مہینے بعد مجھے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جاب مل گئی. ویری گڈ NGO جو کہ اپنا کام پورا کر چکی ہے. اینڈ اس NGO کے بعد جاب کرنے میں 1 سال بعد مجھے میری موسٹ ڈیزائرڈ ورک پلیس جو کہ ایٹ دیٹ ٹائم وچ واز فار می کہ بس مجھے یہاں جاب مل جائے تو میری زندگی زبردست ہو جائے گی, اینڈ دیٹ واز سیو دا چلڈرن. تو سیو دا چلڈرن انٹرنیشنل میں مجھے جاب مل گئی الحمدللہ. پھر میں نے 1 سال سیو دا چلڈرن انٹرنیشنل پہ کام کیا اور پھر میں نے 1 سال کے اندر یہ ریئلائز کیا کہ اگر مجھے اپنا خون خشک کرنا ہے اور اگر میں نے اپنے آپ کو کام کر کے خراب کرنا ہے تو وائی ناٹ کہ میں اس کو اپنی ملک اور قوم کی خدمت میں لگا دوں. I know it sounds cliched, I know, لیکن اس ٹائم پہ میں نے کہا کہ یار اگر اپنی زندگی مارنی ہے کہیں پہ تو کسی ایسی جگہ پہ تو لگائیں نا کہ جہاں پہ وہ کہیں پہ کاؤنٹ بھی کرے. تو پھر دین آئی تھاٹ کہ اب کیا کیا جائے, تو سول سروس سے بہتر آپشن مجھے کوئی نظر نہیں آیا. اور فرینکلی
when I qualified ACCA, my mother used to say to me, Amna CSS kar lo, Amna बैठ जाओ CSS में, अभी कर लो, सर्विस में आगे निकल जाओगी. And I used to be like, अम्मी मेरी बस हो गई है, मुझसे और नहीं पढ़ा जाता, और अब मैंने जॉब करनी है, एक्सपीरियंस करना है, जो भी है. तो देखें, पेरेंट्स की कभी कभी कुछ दुआएं होती हैं, कुछ उनकी विशेस होती हैं, और अल्लाह अगर आप पे मेहरबान हो तो लाइफ आपको खुद ही वहाँ तक ले आती है कि जहाँ वो मुझे 4-5 साल पहले कह रहे थे कि ये कर लो, I myself came to that after a time. And the only attempt I had of CSS, and Alhamdulillah I did that. Alhamdulillah, उसके बाद I दोबारा एग्जाम देने के बाद टीचिंग की. Teaching I did again because teaching I love. सर याद रखिएगा. I like to teach. तो I taught again a bit. Then I got selected और Alhamdulillah फिर CSS सर्विस में आ गए. There's been no looking back. अल्लाह का शुक्र है. But the thing is, मेरी शायद ये स्पीच आप लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही हो, because here is someone before you who has openly owned up कि firstly, and I don't think I told you about this, I was not interested, मेरा aptitude नहीं था कभी accounting और finance में, and now I say it's okay. हम सब का aptitude है किसी न किसी चीज़ में जो परवरदिगार ने हमें दिया है और कुछ चीज़ों में नहीं है, and that's okay. एप्टीट्यूड होना इज नॉट अ गारंटी कि आप किसी चीज में कामयाब हो जाएंगे. हाँ, आपका इंटरेस्ट होना, एप्टीट्यूड होना, वो आपको बहुत हेल्प कर देता है, आपको मजा आ जाता है उस काम में फिर. बट आप अल्हम्दुलिल्लाह और मैं एक ऐसे सिस्टम में होके गुजरे हैं, एक ऐसी चक्की में पिसे हैं जिसमें अगर आप अपनी डेडिकेशन देते हैं, अपना हार्डवर्क देते हैं, तो फिर एप्टीट्यूड डजंट रियली प्ले अ रोल. And I am talking about this field, Chartered Accountancy and ACCA, जिसमें अगर आप डेडिकेटेडली मेहनत करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. Now आपको अपनी सारी जर्नी बताने का मकसद ये था, ये नहीं कि मैंने कोई बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, ये कि the reason why I was able to take these risky decisions was because of the qualification that I had at my back. वो क्वालिफिकेशन ये नहीं थी कि मुझे जो होगा मैं कर लूँगी ACCA. आई ओनली हैड दैट कॉन्फिडेंस जब मैंने एक बार उसको कर लिया था. तो लाइफ में आप बहुत बड़े डिसीजंस और बहुत रिस्की डिसीजंस और समटाइम्स आप ऐसे काम भी कर सकते हैं जिसमें आपको कोई फायदा नजर ना आ रहा हो, बेस्ड ऑन व्हाट सीम्स टू यू, ओनली व्हेन यू आर बैक्ड बाय one such solid qualification and which you should all be very proud of that you have. और ये आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट है, and you should all thank Allah for that and your parents who are supporting you in your this journey. मुझे ये कहा गया है कि I have to conclude in 2 minutes, which is extremely difficult, लेकिन चलें I'll try. Some things that I would just like you to remember. पहली बात, फोकस ऑन हेयर एंड नाउ, नो मैटर आप लाइफ में जहाँ पे भी हैं. अपने आप को कुछ भी आगे देख रहे हैं, फोकस सबसे पहले उस काम पे करें जो आपके बिल्कुल सामने है, आगे खुद ही आसान हो जाएगा. दूसरी चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपके पास एक समंदर है रिसोर्सेज का, AI का, जिसको आप इस्तेमाल करें अपने क्वालिफिकेशन के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि ये जो दुनिया AI से रैपिडली चेंज हो रही है, ये दुनिया आपको कल को कोई उठा के साइड पे ना कर दे. बिकॉज बिलीव मी, दिस इज हैपनिंग. प्लीज यूज AI टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग. AI को अपनी जगह मत लेने देना. तीसरी चीज, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जीरो एक्सपेक्टेशंस करके जाना. ट्रू कि आप CA होगे, आप ACCA होगे, लेकिन आपको भारी भारी मैली कुचैली फाइलें भी उठानी पड़ रही होंगी, आपको चाय भी लानी पड़ रही होगी, आपको फोटोकॉपियाँ भी करानी पड़ रही होंगे, आप रिक्शों में भी यहाँ वहाँ जाओगे, बसों में भी जाओगे. प्लीज़ टेक इट, ये एक ऐसा फेज है जो कि गुजर जाएगा. यू विल नॉट बी देयर फॉर एवर. किसी भी जगह पे जाएंगे आपको अपने आप को फ्रॉम अ स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे आप एक ACC क्वालिफाई करके क्यों ना ही जाएं या CA बन के क्यों ना जाएं. एवरी फेज इन लाइफ रिक्वायर्स एफर्ट एंड डेडिकेशन. इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें. डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस. डोंट बी अफ्रेड टू ओन टू योरसेल्फ व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग. सर्च, आस्क क्वेश्चंस, आस्क फॉर हेल्प,
ask for advice, and سب سے بڑی بات, don't be afraid to opt for change when you feel کہ کوئی ایک جگہ اب آپ کو سرو نہیں کرے گی. مطلب کہ آپ کو لگ رہا ہے آپ یہاں اسٹیگننٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو اسٹیگننٹ نہیں ہونا چاہیے. نکلیں, آگے جائیں. یہ جابس, آپ کا پروفیشن, ورک اپرچونیٹیز, یہ آپ کا اینڈ نہیں ہے. آل آف دیز ایگزسٹ تاکہ آپ ایز اے ہیومن بینگ میکسیمم طریقے سے دنیا کو سرو کر سکیں, جس کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, پروردگار نے فرمایا ہے انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. آپ یہ ڈٹرمن کر لیں کہ آپ نے کس چیز کے لیے کوشش کرنی ہے, اور آپ کا ایفرٹ اسی میں ہی ہوگا, آپ کو رزلٹ بھی اسی حساب سے ملے گا, آپ کی کوشش کے حساب سے. دوسری چیز, پروردگار کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں, کیونکہ آنے والی زندگی میں اس کی آپ کو بڑی ضرورت پڑنے والی ہے. دوستوں کے ساتھ دوستیاں ہیں, امی ابو کے ساتھ تعلق ہے نہیں ہے, آئی ہوپ اچھا ہو. ٹیچرس کی رسپیکٹ کریں, اچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, ٹرائی ٹو لرن فرام دیم. ان کی بھی ایک جرنی رہی ہے آپ کے ٹیچرس کی. لیکن سب سے بڑھ کر اگین پروردگار نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. سو نیکسٹ ٹائم وین یو آر الون, ٹرائی ٹو ریمبر کہ اللہ اس وقت آپ کے ساتھ ہے. اینڈ جسٹ امیجن کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوتا, کوئی دوست ہوتا, بہن ہوتی, اینڈ جسٹ امیجن کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ آئی ایم ود یو ایٹ دیٹ ٹائم. سو میک یور ریلیشن ود اللہ, کلٹیویٹ کریں اس کو. یو ول ریئلی نیڈ اٹ اینڈ دیٹ ول بی یور بگیسٹ ایسٹ till the end of times, inshallah. Thank you جی. اپنے پروفیشن کی رسپیکٹ کریں. آپ جہاں جاتے ہیں آپ کا پہلا کارڈ ہے آپ کا پروفیشن, جس کی وجہ سے آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے. لیکن آگے جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کو خود کرنا ہے. آپ کا ایفرٹ, آپ کی ڈیڈیکیشن, آپ کی انٹیگریٹی, آپ کی ویلیوز, ان پہ کام کریں, ان کو بنائیں, اپنا ایک برانڈ بنائیں جو آپ خود ہوں گے. پیپل شوڈ نو کہ فار ایگزامپل اینی ون پرسن, یہ بندہ مارکیٹ میں جاتا ہے, دس از دیٹ ٹائپ پرسن, یو کیری یور اون برانڈ ویلیو ود یو. اور آج آپ اپنی برانڈ ویلیو بنائیں گے جو کہ آپ کے ویلیوز اور ایکشنز پہ بیسڈ ہوگی. کل کو آپ کا پروفیشن بھی آپ پہ فخر کرے گا. With this, I thank you all once again. God bless you. Now I would like to invite Ali Hasnain, who is text partner at Zahid, Jamil and Co, to come on stage and share their journey with us. Assalamu alaikum everyone. My name is Ali Hasnain and I am chartered accountant and working as a partner in Zahid Jamil and Co Peshawar office. یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو کہ انٹری ٹیسٹ کے بعد سی اے میں آئے ہیں؟ ہینڈ ریز یور ہینڈ. پلان کر کے کون نہیں آیا؟ اوکے, آئی ایم ون آف یو. سو انٹری ٹیسٹ میں سم ہاؤ ہم اسکور نہیں کر سکتے اور پھر ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ چلے جی اور ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر ہم چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اپنا جرنی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. سو آئی واز ون آف دوز اسٹوڈنٹ, اور میں انتہائی ڈس اپوائنٹ ہو کے اپنی پروفیشن میں آیا تھا. بٹ مجھے انفارچونیٹلی میڈم کو ویسا مل گئے تھے, مجھے عدنان صاحب مل گئے تھے, اور عدنان صاحب نے مجھے ایک فینٹیسی ورلڈ میں 5 منٹ میں پہنچا دیا. سو ان 5 منٹ میں آسمان سے تارے توڑ کے لا چکا تھا, اور میرے بیگس میں ملینز آف روپیز کا ایک بجٹ. آئی ہوپ بہت سارے ایسے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو عدنان صاحب کی فینٹیسیز میں بھی سروائیو کریں. So that were not fantasies actually. That is the real life if you work hard. So میرا جو professional journey ہے, I started from back. We had a batch of around 150-160 people, and up to module D there were only 5 students.
And out of those 5 students, only 4 people are now qualified chartered accountants in our batch. So what we did, actually हमें from day 1 से instruction दी गई थी as per institute کہ آپ نے ایک pattern کے مطابق چلنا ہے اور آپ نے اس کو follow کرنا ہے. I attended every single class. I attempted every single test. I attempted every single mock. This was the dedication. اور یہ میں نے اپنے کالج سے سیکھا. I worked hard in this area. تو میری جو آپ کو ریکمنڈیشن ہوگی, just follow the instructions. The college is the best instructor. اور آپ ان کے پیٹرن پہ چلیں گے تو you will follow the success. اور ہمارے زمانے میں تو بکس نہیں ہوتی تھیں اتنی زیادہ, پیک کی کچھ کتابیں ہوتی تھیں. سلام جان صاحب نے تو ہمیں آڈٹ اسٹینڈرڈ سے پڑھایا تھا آڈٹ. سو اسٹل کیونکہ ہمارے پاس ٹیچرس کی ڈائریکشن تھی, سو وی ڈیڈ ایکسٹریملی ویل. سو مائی پروفیشنل جرنی اسٹارٹیڈ ود RBCO رفاقت بابر. سیف اللہ صاحب واز مائی فرسٹ انسٹرکٹر. انہوں نے سب سے پہلا ایکسل کا فارمولا مجھے سکھایا. میں آج بھی ان کو کہتا ہوں. اینڈ ہی از آلسو دا ون جنہوں نے مجھے میرا جو ڈگری ایوارڈ بھی انہوں نے ہی سرو کیا تھا. سو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہم. ہی از مائی انسٹرکٹر, ہی از مائی ٹیچر. تھینک یو سر. So after RBCO, I got inducted in KPMG just like Madam did, but unfortunately we did not skip that training. We completed our training. میرا وہاں پہ ایکسپوجر, انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہوا, کانفرنس بھی اٹینڈ کی. اس کے بعد I come back to Peshawar and joined Jameel & Co as a manager. اینڈ پھر اس کے بعد وہ مینیجر سے میری کوالیفیکیشن کے بعد I did my partnership. میرے باقی جو پارٹنرز ہیں انہوں نے آفر کر دیا and I stayed here. So this is all my journey. میری جو آپ لوگوں کو ایک ایڈوائز ہوگی, جسٹ ون ایڈوائز, ورک ہارڈ. آپ اپنی محنت پوری کریں اینڈ لیٹ اٹ بی. جو بھی رزلٹ آتا ہے آپ کی محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی. This is what I learned from my professional life. Thank you. سبکا صاحب, میرا نیکسٹ کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں اور آپ ایک ہی دور میں ٹرین ہوئے ہیں, لیکن ہم دونوں کی اسکیم ڈفرینٹ تھی. ہمارا یہ تھا کہ فرمز کے ساتھ افیلیٹ کرنا ہے, اور پھر فرم میں تھرو آؤٹ دا فرم ڈیورنگ یور ٹریننگ آپ نے ایگزام سارے کوالیفائی کرنے ہیں. آپ لوگ تھوڑا سا لکی تھے, آپ کو رائٹس جو رجسٹرڈ اکاؤنٹنگ ایجوکیشن ٹیوٹرز ہیں کہ آپ کے وہ اسٹیبلش ہو گئے تھے. آپ نے وہاں سے فاؤنڈیشن کیا اور پھر آپ فائنل آئے. دونوں تو آپ نے دیکھا آپ کے سارے کلیگس جو تھے, کچھ میری اسکیم کے تھے, کچھ آپ کی اسکیم کے تھے. تو ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں تو ماشاء اللہ اب آپ نے C5 بھی جو ہے وہ سیلف اسٹڈی پہ اور رائٹس کو دے دیا ان سینس کہ وہ خود کر سکتے ہیں. تو میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کریں کہ جو ڈسپلن جو رائٹس لا سکتے ہیں ان کی لائف میں, وہ سیلف اسٹڈی سے کبھی بھی نہیں رہا. میں یقین کریں جب آپ لوگوں کو دیکھتا تھا تو مجھے تھوڑا سا انفیریٹی کمپلیکس ہوتا تھا کہ یار یہ چیزیں جو میں نے خود پڑھی ہیں, بار بار پڑھ کے مجھے سمجھ آئی ہیں, تو ان لوگوں کو تو اچھے کوالیفائڈ ٹیچرس سے پڑھائی ہیں. تو ان کو تھوڑا سا ایڈوائز کیجیے گا کہ یہ ڈسپلن کو کیسے انہوں نے مینٹین کرنا ہے. رائٹس پش کر رہا ہے, لیکن میں جب کمپیئر کرتا ہوں اپنے پشاور کو باقی شہروں سے تو اس میں ایشو ہے. ہمارا بچہ اتنا ڈسپلن نہیں ہے جتنا کراچی کا. اور کیا آپ نے خود کاؤنسل میں یہ چیز دیکھی ہوگی, رزلٹس آپ کے سامنے ہیں, آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہوگا کہ یہ رائٹس کا رزلٹ ہے اور یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں جن لوگوں نے کیا ہے. اس پہ تھوڑا سا بچوں کو گائڈ کیجیے کہ کون سی چیز ان کے لیے بہتر ہے اور کس طرح یہ ڈسپلن لائف سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے ڈسپلن تو میرے خیال میں صرف CA میں نہیں, ہر جگہ پہ امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ کوئی اسپورٹس ہو یا کوئی اسٹڈی ہو, دونوں جگہ پہ ڈسپلن امپورٹنٹ ہے. رائٹس کا رول آج تھوڑا سا میرے خیال میں چینج ہو گیا ہے, اور اس طرح سے نہیں ہے, شاید مینڈیٹری کلاسز نہیں ہیں, کچھ اور چیزیں بھی ہیں, لیکن آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میکسیمم بچہ وہ رائٹ سے ہی پڑھ رہا ہے. جو باقی مطلب اس طرح کے کچھ ٹیچرز ہوں گے وہ پڑھا رہے ہوں گے اپنی سیلف کیپیسٹی میں, لیکن میکسیمم بچہ RIT سے ہی پڑھ رہا ہے. اور ایک چیز
جو میں سمجھتا ہوں جس کا بڑا ایڈوانٹیج ہمیں اس وقت ہوا تھا کہ جو ہمارے انٹرنل ایگزام ہوتے تھے, آج کل آپ اسے ماکس کہتے ہیں, وہ ریگولر ہوتے تھے, اور اس کا بڑا ایڈوانٹیج ہوتا تھا, ہم پہ ایک پریشر ہوتا تھا کہ ایگزام ہے ہم سے, مطلب وہ کلاس کا جو رزلٹ آتا تھا, اور اس میں جب کسی کی پوزیشن آتی تھی تو وہ چیزیں موٹیویٹ کرتی تھی. اب شاید مطلب یہ جنریشن ٹو جنریشن یہ چیزیں چینج ہو رہی ہے. آج کا بچہ اور ہم جو تھے یا ہم سے پہلے جو تھے نا, اس میں بڑا فرق ہے. اس کو آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے کنٹرول کر, لیکن ڈسپلن تو ایٹ لیسٹ بہت, ڈسپلن اینڈ کنسسٹنسی میں نے اسٹارٹ میں کیا, بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے بڑے چیلنجز آتے تھے, مطلب میں آنیسٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو یہ سبجیکٹ میرے لیے مطلب مجھے ایک بھی سمجھ نہیں آتا تھا, نہ اسٹیٹسٹک, نہ اکنامکس, نہ اکاؤنٹنگ, نہ آڈیٹنگ, ایک بھی سمجھ نہیں, نہ ہمارے اتنے ٹیچر تھے. لیکن اس کے باوجود میں اپنی جتنا میں کلاس میں ڈیلی پڑھتا تھا نا, وہ جا کے گھر پہ ضرور پڑھتا تھا. اور کبھی کبھی ایگزام میں یہ ہوتا تھا نا کہ پوری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی, میں بالکل سوتا نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے لیے, کبھی کبھی یہ ہوتا کہ اپنے اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ ایک بالٹی رکھی ہوتی تھی, اس میں پانی رکھا ہوتا تھا, اس میں اپنے پاؤں رکھ کے اسٹڈی کرتا تھا. اسٹڈی میں نہیں چھوڑتا تھا, جو بھی ہوتا تھا, پریشر ہے, مرضی ہو جائے. کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے, ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو چیزیں مطلب آپ خود سے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے وہ آج کل آپ کو مطلب آن لائن چیزیں بہت اویلیبل ہیں, لیکن وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے, یہ میں مطلب میں نے جب فائنل کی کلاسیں لی نا, تو کلاس لینے کے لیے میں صرف اس لیے گیا کہ وہ ساری چیزیں میں خود پڑھ سکتا تھا. لیکن وہاں پہ آپ پہ کچھ کمپلشن آ جاتی کہ آج آپ نے یہ پڑھا ہے, آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے, اور آپ نے اس کو پھر پریپریشن کرنی ہے ایگزام کے لیے. تو اس کا ایڈوانٹیج ہوا مجھے, جب میں کلاس لینے گیا وہاں پہ بیٹھتا تھا. یہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے پڑھ لیا, کل نہیں کرتا, نہیں پڑھا. لیکن کلاس میں جانے سے آپ پہ ایک پریشر آتا ہے کہ یار اب میں نے پڑھنا ہے اور میں نے پاس کرنا ہے, ایک انوائرمنٹ ہو جاتا ہے اوورآل. تو اس کی امپورٹنس تو ضرور ہے, اور میرے خیال میں ڈسپلن اور کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے موک کا ذکر کیا, آپ یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کے ہاں یہ مشہور ہے کہ اگر آپ نے بیک کا موک پاس کر لے تو آئی کیپ پاس کر لیں. تو یہ موک کی امپورٹنس اس میں نو ڈاؤٹ, آپ نے بالکل صحیح کہا. اچھا میرے پاس کچھ کوشچن اسٹوڈنٹس کے آلریڈی ہیں بھی, میں وہ آپ سے شروع کرتا ہوں. اسٹوڈنٹس کے اور کوشچنس بھی ہوں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ, یا لکھ کے بھجوا سکتے ہیں, ہم وی ول ڈیفینیٹلی انٹرٹین. پہلا کوشچن یہ ہے کہ بعض باڈیز میں ان کیس کہ ایک بچہ انسکسیسفل رہ جائے تو اس کو ایک کمپلیٹ رپورٹ ملتی ہے, آٹو جنریٹڈ ہوتی ہے وہ. اس میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پیپر میں آپ نے اتنے کوشچن تھے, اتنے کوشچنس میں آپ نے پرفارم اچھا کیا, اس میں ٹائم ضائع کیا, اس میں پوری ایک اسیسمنٹ رپورٹ ہوتی ہے. تو اس سے بچے کو اپنی ویکنیسز پہ فوکس کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر وہ ریپیٹ کرے گا تو اس کو نیکسٹ اٹیمپٹ میں چانس ہے کہ وہ کلیئر کر جائے گا بیسڈ آن دا اسیسمنٹ. ہماری بھی اسیسمنٹ ہے وہ, لیکن اس کے لیے باقاعدہ اپلائی کرنا پڑتا ہے, پھر وہ اسیسمنٹ رپورٹ ملتی ہے. تو اس میں آئی کیپ کا کوئی پلان ہے کہ اس کو سب کے لیے اس میں اویلیبل ہوگی, اسپیشلی فار انسکسیسفل اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ابھی تو میں مطلب یہ کہنا کہ سب کے لیے اویلیبل ہوگی شاید ابھی ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے, لیکن نمبر ہم گریجولی انکریز کر رہے ہیں. مطلب وہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کے پاس آ جاتی ہے, کالج والا پھر میرے خیال میں اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شیئر کرے اور پرابلمس آئیڈینٹیفائی کرے کہ کیا پرابلم ہے. لیکن یہ ہمارا ضرور پلان ہے. ہم فیڈ بیک کا سسٹم ہم نے بڑا افیکٹو کر دیا ہے, اس میں اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ایک آپشن اویلیبل ہے کہ وہ آن لائن اپنا فیڈ بیک دے سکتی ہیں. اور یہ جو نمبر ہے جن کو ہم فیڈ بیک دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے آج ایک پروسیس کے تھرو ہوتا ہے کہ آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر. ہاں ایگزیکٹلی, لیکن وہ گریجولی ہم اس کا نمبر انکریز کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے فی وغیرہ بھی ہم ریڈیوس کر دیں, ہمیں بھی ایلیمینیٹ کر لیں. لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ کہنا کہ ہم سب کے لیے کر دیں شاید مشکل ہوگا میرے لیے. اچھا ایک کوشچن ایک اسٹاف ممبر سے تھا کہ وہ جب رزلٹ آتا ہے آئی کیپ کا تو اس کو وہ کمپائل کرتے ہیں, تو ان کو کمپائلیشن میں کافی ایشو ہوتا ہے. وہ ہر اسٹوڈنٹ سے اس کی نمبر معلوم کرتے ہیں اور پھر اس کا ایک پوری کمپائلیشن کرتے ہیں. تو کیا ایسا کوئی انتظام آلریڈی موجود ہے یا بنایا جا سکتا ہے کہ جس میں تمام آر اے ٹیز کو یہ ان کا رزلٹ اسٹوڈنٹ وائز شیئر کیا جائے, کیونکہ اسٹوڈنٹس کی ٹوٹل یہ کتنی, کیونکہ ان کو کمپائل کرنا پڑتا ہے رائٹ ناؤ. کیونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, میرا خیال ہے ہمارے پاس وی آر ڈیلنگ ود دا بگ ڈیٹا, تو آئی کین
کر سکتا ہے، شیئر کر سکتا ہے. آئی کیپ کین شیئر دس ڈیٹا ود دا رائٹس کے ان کو کوئکلی پتہ چلے گا نا ان کو، یا ان کو کوئی اسپیشل لاگ ان مل جائے. سیکریٹریٹ سے ریلیٹڈ سوال ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. نہیں پاسبل ہے میرے خیال میں. آئی کیپ کے پاس آج کی ڈیٹ میں جس طرح کا انفارمیشن، جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. آپ کو سٹی وائز چاہیے، آپ کو RAT وائز چاہیے، آپ کو سبجیکٹ وائز چاہیے، ہر طرح کی انفارمیشن اویلیبل ہے اور یہ پاسبل ہے. میں ضرور ڈسکس کروں گا. ہاں جی اسٹوڈنٹس، آپ کا کوئی کوشچن ہو پریزیڈنٹ صاحب سے؟ جی جی بیٹا مائک دیجیے گا. بیٹا بریفلی آپ نے اپنا کوشچن کرنا ہے، ٹھیک ہے، تقریر نہیں کرنی. وعلیکم سر. سر میرا نام محمد مزمل ہے اور جی بولیں. یہ جو لاسٹ اٹیمپٹ میں نے دی تھی وہ میری کوالیفائنگ اٹیمپٹ تھی، لیکن آڈٹ کا پیپر فیل ہو گیا نا. وہ بھی صرف 5 نمبر سے، اور یہ میرا فرسٹ فیلئر تھا. تو میرے بابا سے میں نے بولا، بابا مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کچھ سپلی کا پیپر نہیں ہوتا جو 1 مہینے بعد دے سکے. میرے 6 مہینے ضائع ہو گئے وہ 5 نمبر کی وجہ سے. کوشچن کیا ہے؟ نہیں میں بتا دیتا ہوں، میں آپ کا آنسر کرتا ہوں. آپ کا سپلی کا پیپر تو ہم CFAP میں لے آئے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے 2 اٹیمپٹس ہوتی تھی، اب ہم نے اس کو 4 اٹیمپٹس کر دیا، تو سپلی کا ایک آپشن آ گیا ہے. لیکن ظاہر یہ چیزیں ایک فیز مینر میں ہوتی ہے. ہم نے لائک جو CFAP کا ہے اس کو کمپلیٹلی اب CBE کر دی ہے. نیکسٹ فیز میں ہم اس کو کیف میں لے کے آئیں گے. آپ کا جو کویسچن ہے کیف پہ یہ فیسیلٹی ہونی چاہیے، یہ بالکل انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ہم نمبر آف اٹیمپٹس اینولی انکریز کریں. جس طرح ہم نے CFAP کے لیے کیا ہے، ہم کیف کے لیے بھی انڈر کنسیڈریشن ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں اور ہو جائے گا. شاید آپ کو وہ اپرچونیٹی نہیں ملے گی، انشاءاللہ آپ نیکسٹ اٹیمپٹ میں کوالیفائی کر لیں گے، لیکن جو آپ کے بعد آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی ہم یہ اپرچونیٹی کریٹ کریں گے. ویسے سیف اللہ صاحب میں سوچ اس کے فادر اگر ہمارے ٹائم پہ ہوتے وہ کہتے 6 میں سے 1 فیل تو سارے فیل پھر ہو گیا. بیٹا ہم نے تو 6 پیپر دیتے تھے، ویسا سیف اللہ صاحب وٹنس ہیں کہ 6 پیپر میں سے 1 فیل تو پھر اگلی دفعہ سارے پیپر دیتے ہیں. کوئی اور کوشچن؟ السلام علیکم سر. سر میرا نام محمد عاصم شاہ ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی کیف کوالیفائی کیا ہے ادھر ٹریک سے. سر میں نے کوالیفائی کے بعد سیکنڈ آپشن چوز کیا ہے، مطلب پیپر پہلے دینے میں. سر تو اس کے تحت میں نے اسٹڈی اسٹارٹ کرنی تھی اور میں نے کل بھی دی ہے، لیکن ابھی آپ کا جو سلیبس ہے وہ ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہے سر. ابھی میرے کورسز ختم ہونے کو ہے سر. تو اگر سلیبس میں کچھ اس طرح سگنیفیکنٹ چینجز آ جائے تو ہم اس کو کیسے اوور کم کریں گے؟ مقبول صاحب کا سوال نہیں، مقبول صاحب کا سوال نہیں، میرے خیال میں ہم سب سوالوں کا جواب تو دینا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سیلیبس اپڈیٹ نہیں ہے، خیر میں اسے ایگری نہیں کرتا کہ ہمارا سیلیبس اپڈیٹ نہیں ہے. مطلب اگر آپ کوئی پرٹیکولر انسٹنس بتا دیں تو میں ڈیفینیٹلی اس پہ بات کروں گا اور کوشش کریں گے جتنی جلدی اس کو کر سکیں وہ ہم کر دیں گے. لیکن ہماری چیزیں کمپلیٹ ہیں. ہمارا جو ڈیلے ہوا، جو ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس پرٹیکولر ڈیٹ اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اس میں بھی آئی کیپ کے اینڈ پہ ڈیلے نہیں تھا. وہ ظاہر ہے ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں فٹ سے اپروول لینی پڑتی ہے، اس وجہ سے ڈیلے ہوا. لیکن آپ کا جو کنسرن ہے میں نے نوٹ کر لی ہے اور میں کوشش کروں گا اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اس کو اویلیبل کر لیں. اس میں سب ایک چیز چھوٹی سی اور نوٹ کر لیں کہ جو ہمارے ایڈ کام ہے بہت اچھا کام اس سے کیا ہے، پیریڈ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ پالیسی آنے کے بعد کچھ چیزیں آیا دن آتی رہتی ہیں. ہمیں تھوڑا سا آپ نے یہ بتانا ہے کہ تھوڑا مطلب تھوڑا 3 دن کے بعد اکٹھے تھے کیونکہ روز صبح اگر یہ چیز آئے گی تو اب میرا خیال ہے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. نئی پالیسی کے ساتھ یہ ٹیتھنگ پرابلمس تو ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ،
تو کائنڈلی ذرا اس کو نوٹ کر نہیں میں نے نوٹ کیا ہوا ہے, اور میرے خیال میں ایک چینج کے علاوہ کوئی چینج نہیں آیا تھا, جو ہم نے اناؤنس کیا تھا ایز اٹ از ہم نے امپلیمنٹ کیا. اس میں نا جس طرح بھی پی آر سی جنوری میں ویسا اس میں کچھ ایڈیشن ڈیلیشن ہوئے ہیں یہ لاسٹ ویک میں, تو وہ تھوڑا سا پرابلمیٹک ہو جاتا ہے سم ٹائم. جی اگر کوئی اور کوشچن ہے تو پلیز کوئکلی. اچھے بچے ہیں, کوشچن نہیں پوچھ رہے. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ لائک جو آپ نے بتایا کہ اسٹائپنڈ فکسڈ ہے اینڈ اٹس گڈ, لائک آپ فلی کوالیفائڈ ہونے سے پہلے بھی آپ یو کین ارن سم تھنگ, بٹ ڈونٹ یو تھنک لائک اٹس لیس دین $100؟ آپ $100 سے لیس ہے یا زیادہ ہے اس پہ تو خیر میں ڈیبیٹ نہیں کرتا, اور پاکستان میں ہے تو آپ ڈالرز میں نہ دیکھیں, پی کے آر میں دیکھیں تو آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. دوسرا یہ جو اسٹائپنڈ ہے نا یہ آپ کو ملتی ہے کہ آپ کچھ تھوڑے بہت اپنے جو آپ کے ایکسپینسز ہیں اس کو کور کر لیں. آج اگر میں اویس صاحب سے اس دن یہ بات ڈسکس کر لیتا کہ اگر آپ کو ایک فرم کہتی ہے کہ آئیں ہم آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں اور ہم آپ کو کوئی اسٹائپنڈ نہیں دیں گے اور ہم آپ سے الٹا پیسے لیں گے کیونکہ ہم آپ کو ٹرین کریں گے, تو آپ کون سا آپشن چوز کریں گے؟ سر اوبیسلی ہمیں تو ٹریننگ دیں گے. صحیح ہے نا, تو اس کا آبجیکٹو جو ہے نا آپ کو ٹریننگ پرووائڈ کرنا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے کچھ تھوڑے بہت پاکٹ منی ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے, سیلری نہیں ہے یہ. اس کو اسٹائپنڈ سمجھے تو اسٹائپنڈ اسی طرح سے ہوتی ہے. دوسرا اسٹائپنڈ کو آج لیٹ سے میں کہہ دیتا ہوں میں نے 50,000 کر دیا ہے, آئی کیپ تو یہ ڈیسیجن کر لے گا, لیکن اس سے چیلنج کیا آئے گا کہ بچوں کے لیے ٹریننگ اپرچونیٹیز کم ہو جائیں گی. اسی اور اکاؤنٹنگ باڈی جو یہ کام کرتی ہے. جی میں بھی سیکنڈ کروں گا پریزیڈنٹ صاحب اس بات میں کہ دوسرے جو پروفیشن اس میں ڈیفائن بھی نہیں ہے اسٹائپنڈ کتنی ہوگی وہ فرم نے ڈیسائڈ کرنا. وائی کیپ یہ پرائڈ لے رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک پروپوزل یہ وٹنس ہیں, آپ سنیں میری بات سنیں, میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو ہے جو بات کر رہے ہیں تو ایک پروپوزل آیا تھا کہ اسٹائپنڈ ختم کر دی جائے, تو ہم سب نے اس کو بڑا اسٹرانگلی اپوز کیا. یہ ضروری ہے لیکن یہ جس طرح سیف اللہ صاحب نے کہا کہ یہ سیلری نہیں ہے, یہ ریمونریشن نہیں ہے, یہ آپ کی کوالیفیکیشن سے پہلے دینے والی ایک ایکسپینسز کو میٹ کرنے والی. اگر اسٹوڈنٹس کے کوئی اور کوشچن ہے تو کوئکلی لاسٹ کوشچن. السلام علیکم سر, میرا نام عباس ہے, اور کوشچن میرا یہ ہے کہ مطلب ابھی جو پاکستان میں جو چل رہا ہے نا, مطلب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیف کوالیفائی کر لے تو یہ ہے کہ مطلب سی فیف سے وہ تھوڑا آسان ہوگا, پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اسٹرگل کر کے کیف کوالیفائی کر لے اور پھر وہ رگڑے کار, اور ہر فرم میں پہلے تو اس کی انڈکشن نہیں ہوتی کہ اس فرم میں جاؤ اس فرم میں جاؤ, اگر چلا بھی جائے تو پھر اس کی وہ رجسٹریشن وغیرہ نہیں ہوتی کہ مطلب ہم آپ کی رجسٹریشن نہیں کرتے اور آپ وداؤٹ اسٹائپنڈ 5 مہینے 6 مہینے, میں فرم کا نام مینشن نہیں کرتا پر اسی طرح ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مطلب اگر ایک اسٹوڈنٹ اتنا اسٹرگل کر لے, بے شک مطلب آپ کو کیف نہیں لگتا کہ کیف مشکل ہے یا یہ یا وہ, پھر بھی ایک اسٹوڈنٹ اسٹرگل کر کے کیف کوالیفائی کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب اگر ایسا ہو سکے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کیف کوالیفائی کر لے تو تھوڑا آسانی سے مطلب اسے ٹریننگ مل جائے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کو؟ دیکھیے میرے خیال میں کیف مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو سی فی ویب. جب میں مطلب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ سے آتے ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, تو کیف کمپیریٹیولی مشکل ہے. جب آپ کا ایک بیس بن جاتا ہے نا تو ایڈوانس اسٹیج پہ اس کو پڑھنا میرے خیال میں آسان ہو جاتا ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے. آپ کا جو کنسرن ہے اس سے زیادہ سب سے بڑا چیلنج آج میں آئی کیپ کے اسٹوڈنٹ کے لیے سمجھتا ہوں نا وہ انڈکشن ہے, اور ہم فلی کانشیس ہے اس بارے میں اور ہم ایفرٹ بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بہت زیادہ ٹریننگ آرگنائزیشن اور ایڈ کی ہے. ہم اوورسیز ٹریننگ کا بھی کنسیپٹ لے کے آئے ہیں. دبئی میں ہمارے پاس کوئی 2 آئے ہیں, آسٹریلیا میں ہمارے پاس 1 ہے. تو آئی کیپ ایک کنٹینیوس اسٹرگل کر رہا ہے اور ہم مزید اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں, لیکن میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ آج یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارا. کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایڈریس کریں اور ایفرٹ ہو رہی ہے, آنیسٹ ایک سینسیئر ایفرٹ اس پہ ہو رہی ہے.
سر اور اس کے بعد جو ہے تو یہ ڈگری والا مسئلہ جو ہے کہ مطلب یہ پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے یہ اور مطلب بہت بڑے سطح پر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ والی, تو پھر کیوں مطلب گلف میں جدھر بھی بندہ اپلائی کرے تو پھر یہ HEC کی ڈگری کیوں مانگتے ہیں؟ اگر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ مطلب اگر ہم کوالیفائی کر لیں تو HEC کی طرف سے بھی ہمیں BS اکاؤنٹنگ فائنینس یا جو بھی چاہیے ہو تو وہ ہو سکے. میری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ کو HEC ڈگری دے, لیکن HEC کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہے. وہاں پہ بیوروکریٹس بیٹھے ہیں, بیوروکریٹس کے ساتھ مطلب وہ اپنا ایک دماغ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا ان کی دماغ میں کیا ہے, کس طرح سے سوچ رہے ہیں. اگر HEC آپ کو صرف یہ کہہ دے کہ آپ پاک اسٹڈی اور اسلامیات کا پیپر دے اور آپ کو کوئی بھی یونیورسٹی ڈگری دے تو HEC کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ پاکستانی بچوں کے لیے جو اپرچونیٹیز کریٹ ہوگی نا, وہ جائیں گے, آسانی سے موو کریں گے, فارن ریمیٹنسز بھی بڑھیں گی, لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی. لیکن آج تک HEC کو آنیسٹلی ہم کنوینس نہیں کر سکے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اپنی ڈگری کی ریکوائرمنٹ کو دیکھیں تو ابھی ہم نے ایکٹس سے بینچ مارکنگ کروائی ہے, تو جو کیف کا اسٹوڈنٹ ہے اسے لیول 5 ملتا ہے, جو کوالیفائڈ ہے اس کو لیول 7 ملتا ہے, تو لیول 7 سے اوپر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, پھر PhD آ جاتا ہے. تو آپ کو کہیں بھی دنیا میں بھی جانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسرا, ہم نے کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ ارینجمنٹ کی ہے, لیکن شاید وہ ایکسپینسو ہوگی. ابھی جو میرا آسان مشورہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ کے آرٹیکلز شروع ہوتے ہیں نا, تو آپ کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ ایڈمیشن لے لیں جو ہمارے RDAIs ہیں. وہاں پہ آپ کو ایک تو 60 کریڈٹ آورز کا کریڈٹ مل جاتا ہے. اگر آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو کچھ یونیورسٹیز آپ کو جو آپ کا ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے وہ اس کو اکیڈیمک آورز میں کنورٹ کر دیتی ہے, 30 اور مل جاتا ہے. تو صرف ریمیننگ 30 آپ کو کرنا پڑتا ہے اور کوئی مشکل کام نہیں, آپ آرام سے کر سکتے ہیں. میری ویسا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی تھوڑا سا بچوں کو اس پہ ایجوکیٹ کریں. تو جیسے آپ کے آرٹیکلز کمپلیٹ ہوں گے تو آپ ساتھ میں گریجویشن بھی کر لیں گے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پروفیشنل سے اس طرح کی چیزیں مانگی جاتی ہے, اور یہ شاید مڈل ایسٹ میں زیادہ ہے. عمان میں ابھی ہم نے یہ کیا کہ ان کے جو OCP ہے ان کے ساتھ ہماری ارینجمنٹ ہے کہ انہوں نے ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا, اور وہاں پہ آپ سے کوئی ڈگری نہیں مانگے گا. باقی جگہوں پہ بھی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن جب تک یہ ریزالو نہیں ہو جاتا ہم نے اس کو کوئی الٹرنیٹ سولوشن نکالنا ہے. اور سب سے آسان سولوشن یہی ہے کہ آرٹیکلس کے ساتھ آپ ٹریننگ جیسی شروع ہوتی ہے آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں, کوشش کریں RDI کے ساتھ ہی لیں, تو آپ کو ڈگری بھی مل جائے گی. لیکن پروفیسر صاحب اس میں ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک بچے نے ود ان آرٹیکل CA کر لیا ہے تو اس کو پھر فردر ایجوکیشن کی ضرورت نہیں رہتی. ایک تو یہ زیادہ تر وہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں جو پائپ لائن میں ہوتے ہیں. اسی طرح آپ نے جب CBA انٹروڈیوس کرایا ہے تو بھی اسی وجہ سے ہے کہ جاب سیکنگ کے لیے آپ کو ڈگری چاہیے نا. تو جاب سیکنگ کے لیے اگر کوئی ریسرچ کرتا ہے اس کے لیے تو بھی اویلیبل اس کے پاس ہے. کہ وہ آپ کی بات, ہاں نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس وقت جو ڈگری کا پرابلم ہے وہ گلوبل موبلٹی کے حوالے سے ہے. مطلب بچہ جب جاتا ہے KSA جاتا ہے, دبئی جاتا ہے یا کسی اور کنٹری جاتا ہے تو اسے وہ گریجویشن کی ڈگری مانتی ہے, ایکویلنسی ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان کو. تو اس وجہ سے ڈگری کی ضرورت ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں بالکل یہ ایک جینوئن کنسرن ہے, یہ ایڈریس ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. بس اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیشن ماشاء اللہ اینڈ پہنچا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سلام صاحب, تھینک یو عویس صاحب, تھینک یو.